اب دیکھیں اس امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے سے کیا عرفہ و اعلیٰ بلند و بالا مقام ملا۔ مدینہ شریف کی مقدس و مطہر زمین ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کے باب میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی اچھی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کا برائی کے ساتھ ذکر کیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جب یہ لفظ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دونوں دفعہ سنا تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے پہلے کے لیے وجبت فرمایا اور دوسرے کے لیے بھی وجبت فرما دیا۔ استفسار اس لیے تھا کہ فیصلے میں جو مخفی حکمت ہے وہ واضح ہو جائے۔ کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی امت کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ میرے صحابہ تم معمولی نہیں ہو، انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اے میرے صحابہ تمہاری حیثیت معمولی نہیں، تم کسی دنیا دار کے گواہ نہیں بلکہ خدا کے گواہ ہو۔ میرے خدا نے میری امت کو یہ منصب دیا ہے، انتم شہداء اللہ علی الارض، زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ کے گواہ جس بارے میں گواہی دیں گے فیصلہ ہو جائے گا۔ جس کے بارے میں تم نے اچھی گواہی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اچھا فیصلہ کر دیا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے متعلق تم نے کہا برا ہے اس کے متعلق ہی اللہ نے ویسا ہی فیصلہ کر دیا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ بن گئے ہو، یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے پیغمبروں کو یہ فرماتا تھا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے دین کے بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا، تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ حکم صرف نبی کو ہوتا تھا، لیکن جب یہ امت آئی تو فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم کو پسند فرما لیا اور تم پر دین کے معاملے میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے امت مصطفیٰ کی فضیلت، وہ منصب جو پہلے انبیاء کو ملتا تھا، لیکن سرکار علیہ السلام کی وساطت سے اس منصب کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بھی مل گیا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس لحاظ سے جو انبیاء کے لیے خاص تھا سرکار علیہ السلام کی وساطت سے امت کو مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے صرف زمانے کے پیغمبر کو فرماتا تھا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کروں میں قبول کروں گا، تو جس وقت چاہے مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا قبول کر لوں گا۔ میں نے تجھے نبی بنایا ہے، میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، دوسروں کے لیے یہ بات نہیں، تم مجھ سے مانگ لیا کرو، ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں قبول کروں گا۔ لیکن جب یہ امت آئی تو کیا حکم ہوا؟ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی جب مجھے پکارے۔ سبحان اللہ، پہلے یہ آشائش اور پیشکش صرف پیغمبروں کے لیے ہوا کرتی تھی، اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک آنے والے امتیوں، میں نے وہ صفت تمہیں بھی عطا فرما دی ہے، لہذا جس وقت بھی جس جگہ بھی صبح ہو شام ہو دن ہو یا رات ہو، میرے محبوب کی محبت کے سائے تلے بیٹھ کر مجھ سے جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے کتنا عظیم بنا دیا ہمیں
یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تیسرا منصب ہے، تیسری بات یہ ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے صرف امت کا نبی امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہوتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں گواہ بننا یہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ منصب نہیں ملا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بلند و بالا اور اتنی عظیم الشان ہے کہ وہاں کوئی معمولی گواہی نہیں دے سکتا، مگر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا منصب ملا تو دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، تاکہ تم ساری امتوں کے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے امتی ہونے کی وجہ سے تم کو یہ منصب دیا ہے کہ جب میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا تو تم ان کے حق میں گواہی دو گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب قول اللہ تعالی انا ارسلنا نوحا الی قومہ میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی دریافت فرمائے گا کیا تم نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے ہاں میرے رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے تک میرے احکام پہنچائے گئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تمہاری گواہی دینے والا کوئی اور ہے؟ عرض کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پس یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے احکام پہنچا دیے تھے، اور یہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر تفسیر سورہ بقرہ کے باب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا میں بھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں بھی ہے۔ مشکات باب صفت الجنہ و اہلہا کی دوسری فصل میں بھی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت شرونا و مائت صفین تماتونا ثمانون منہا من هذه الامت و اربعون من سائر الامم، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی اس امت کی، ان میں سے 80 صفیں ہوں گی اور 40 تمام امتوں کی۔ 80 صفیں سرکار کے غلاموں کی ہوں گی، مصطفیوں کی ہوں گی، اور باقی ساری ہزاروں امتیں جو ہیں ان کی صرف 40 صفیں ہوں گی۔ اس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کتب احادیث میں مختلف روایات میں موجود ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے انبیاء پر فضیلت بیان کرتے ہوئے 3، 5، 6، 7 چیزوں میں فضیلت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلنا، ہم فضیلت دیے گئے ہیں۔ جمع کا صیغہ استعمال کر کے امت کو بھی شامل فرما لیا گیا۔ فضلنا علی الناس بثلاث، 3 باتوں میں ہم سب پر فضیلت دیے گئے ہیں۔ اے میری امت، ان 3 باتوں میں تم بھی شامل ہو۔ وہ کون کون سی ہے؟ پہلی بات صفوفنا کصوف الملائکہ، یہ جو نماز پڑھتے ہوئے ہم سب بناتے ہیں یہ سب پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ ایسی سب بنانا، نماز کی ادائیگی کے وقت ایسی ترتیب سے کھڑے ہونا، یہ کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے اور میری امت کو سارے لوگوں پر فضیلت دی گئی کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وہ طریقہ دیا گیا جس طرح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا۔
پہلی امتیں عبادت خانے کے بغیر عبادت نہیں کر سکتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے زمین کو یہ فضیلت ملی کہ ساری کی ساری کائنات مسجد بنا دی گئی. پہلے عبادت خانوں کے علاوہ کہیں اور اللہ کو سجدہ کرنا روا نہیں تھا، لیکن اب جہاں بھی وقت آ جائے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ویرانے میں، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتے ہیں. تیسری بات، جعلت تربتھا لنا طہورا، مٹی کو میرے لیے اور میری امت کے لیے طہور بنا دیا گیا. پہلے اگر پانی نہیں ملتا تھا تو عاجز ہو جاتا تھا کہ وضو کیسے کروں اور نماز پڑھوں، لیکن میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے زمین کو طہور بنا دیا ہے. یہ طہور مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک طاہر ہوتا ہے پاک کرنے والا، اور ایک طہور بہت زیادہ پاک کرنے والا. سبحان اللہ. پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. امت مصطفیٰ پر رحمت خداوندی کس طرح ہے دیکھیں. پہلے امتی جیسے بنی اسرائیل، ان کا کوئی آدمی کوئی قصور کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے اور اس کا یہ کفارہ ہے. اگر نجاست کپڑے پر لگتی تو کاٹنا پڑتا تھا، توبہ کے لیے نفس کو قتل کرنا پڑتا تھا. لیکن اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے سے یہ مقام ملا کہ چند آنسو بہانے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں ہے کہ مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکل کے رخسار پر گر جائے تو توبہ کی قبولیت حاصل ہو جائے گی، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. بنی اسرائیل پر مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مال کا 40واں حصہ ہے. لیکن اب اس 40ویں حصے کو بھی لوگوں نے ٹیکس سمجھنا شروع کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشیں اور عطائیں اتنی ہے کہ احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی. میں نے ان کے امتی ہونے کے جو فضائل بیان کیے ہیں یہ صرف چند ایک بیان کر سکا ہوں، کیونکہ درجنوں احادیث سے مزید فضائل امت محمدیہ بیان کر سکتا ہوں. یہ جو میں نے ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے، اگر آپ انہی پر غور کریں تو آپ احسان کو فراموش نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر جو احسانات اور انعامات ہوئے ہیں ہم کسی طرح بھی ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.